بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الذاریات میں اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اس کا ترجمہ ہے میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب ہر انسان کی زندگی میں بہت سے مختلف گولز ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگتا ہے۔ کچھ ایسے گولز ہیں جن کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے گولز ہیں جن میں وہ بہت محنت کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایسے گولز ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے پسند کیے ہیں، اور بہت سے ایسے گولز ہوتے ہیں جو سوسائٹی یا ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پسند کرتے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں عموماً ماں باپ اپنی بچیوں کو شروع سے سکھا دیتے ہیں کہ ان کی ایک خاص عمر میں شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا گول ہے جو ماں باپ زبردستی اپنی بچیوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس کی شادی 25 یا 26 سال تک ہو جاتی ہے تو وہ کامیاب ہے، ورنہ وہ ناکام ہے۔ بلکہ ماں باپ کے علاوہ سوسائٹی بھی بچیوں کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈال دیتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے عورت کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص عمر میں اس کی شادی ہو جائے۔ ایسی صورت میں سوسائٹی یہ بھی نہیں دیکھتی کہ بچی نے زندگی میں کیا حاصل کیا، اس نے کیا تعلیم حاصل کیا ہے، اس نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، اس نے کیا زبردست کام اپنی زندگی میں اچیو کیا۔ الٹا وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ بچی کی عمر 26 سال ہونے والی ہے، اس کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی۔ اور پھر ظاہر ہے جب اتنا زیادہ پریشر سوسائٹی کی طرف سے آتا ہے تو ماں باپ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹی نے زندگی میں کتنے زبردست کام کیے ہیں۔ وہ صرف اس خوف اور ڈر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بچی کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی۔ بلکہ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ لوگ پاکستان میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں، بچی بعد میں خوش بھی ہوگی یا نہیں، اس کو اس کے حقوق بھی ملیں گے یا نہیں۔ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ شادی کب ہوگی، کیونکہ شادی ہو جانا کامیابی کی نشانی ہے۔ افسوس کی یہ بات ہے کہ یہی مائنڈ سیٹ تھا لوگوں کا 1400 سال پہلے جاہلیت کے دور میں۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ یہی سوچتے تھے کہ اللہ نے عورت کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ شادی کرے، اس کے بچے ہوں، اور وہ اپنے خاوند کو خوش رکھے۔ اس کا اور زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کے آنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ عورت کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر عورت کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شادی کرے اور بچے پیدا کرے، تو پھر اللہ نے عورت کو روح کیوں دی؟ اللہ نے عورت کو دماغ اور عقل کیوں دی؟ عورت میں قابلیت کیوں ہے اگر اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اپنے خاوند کو خوش رکھے، بچوں کو پیدا کرے اور ایک خاص عمر میں شادی کرے؟ اگر اس نے صرف سوسائٹی کی عبادت کرنی ہے، یا ماں باپ کی عبادت کرنی ہے، یا شادی کے بعد خاوند کی عبادت کرنی ہے، تو عورت کے اندر ایک روح کیوں ہے جو اس کو بار بار سمجھاتی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شادی کرنا ایک سنت ہے، ایک بہت ہی ضروری اور خوبصورت چیز ہے، لیکن عورت کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ضرور شادی کرے، لیکن اگر اس کو شادی کرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی۔ اس کی شادی ہوتی ہے یا نہیں، اس کے اندر پھر بھی ایک روح ہے، عقل ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، جو وہ اللہ کی راہ میں استعمال کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت اچھے کام کر سکتی ہے اور اللہ کی مخلوق کی مدد کر سکتی ہے۔ اور یہی بات اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ صاف یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف ایک وجہ سے پیدا کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے پیچھے بھاگیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مقصد تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اور نوٹ کریں کہ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آدمیوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو صرف ایک ہی وجہ سے پیدا کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور انسان کا مطلب ہے مرد اور عورت۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عورت کو پیدا ہی صرف ایک مقصد کے لیے کیا گیا تھا، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر اللہ نے عورت کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ ایک خاص عمر میں جا کے شادی کرے، تو پھر اسلامک ہسٹری میں ہمارے پاس اتنے زبردست مثال عورتوں کی کیوں ہیں
جہاں پر وہ جنگوں میں بھی شریک ہو رہے تھے، جو لوگ زخمی تھے ان کی مدد کر رہے تھے، ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہے تھے اور اسلام کو پھیلانے میں مدد کر رہے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ان تمام چیزوں کی اجازت کیوں دی اگر عورت کا ایک ہی مقصد تھا کہ خاص عمر میں شادی کرو اور بچے پیدا کرو؟ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ ہم اپنی بچیوں کے اوپر یہ پریشر نہ ڈالیں کہ ان کی خاص عمر میں شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ بچیوں کی ایک خاص عمر میں شادی ہو جانی چاہیے، لیکن اگر ان کو کوئی شادی کے لیے نہیں ملتا، کوئی اچھا رشتہ ان کو نہیں ملتا، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب ان کی زندگی ختم، کہ اب وہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جائے، ان کی سیلف اسٹیم ختم ہو جائے، اب وہ یہ سوچے کہ جو بھی رشتہ آتا ہے، جیسا بھی آتا ہے، میں بس ہاں کر لوں کیونکہ سوسائٹی کی نظر میں ناکام ہوں، میری شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکہ ایسی بچیوں کے لیے میرا پیغام بہت ہی سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر اس قسم کا پریشر نہیں ڈالا۔ جو لوگ آپ کے اوپر اس قسم کا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو توجہ نہ دیں، اللہ کے پیچھے بھاگیں، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، قرآن اور تفسیر کو پڑھیں، کیونکہ قرآن اور تفسیر میں بہت پازیٹیوٹی ہے۔ اللہ کے پیغام کو پھیلائیں، اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور ان کو استعمال کر کے مزید اللہ کے مخلوق کے لیے کوئی زبردست کام کریں۔ یہی وہ سوال ہے جو اللہ آپ سے قیامت کے روز پوچھے گا۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ کیا آپ کی خاص عمر میں جا کے شادی ہوئی تھی یا نہیں، بلکہ اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کو جو آنکھیں دیے، کان دیے، زبان دیے، جسم دیا، آپ نے اس کو کس کام کے لیے استعمال کیا؟ آپ نے میرے دین کے لیے کیا زبردست کام کیا؟ السلام علیکم۔